بجٹ 2025-26 میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے اچھی خبر، تنخواہوں میں 10% اور پینشنز میں 7% اضافے کی تجویز۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر میں بتایا کہ پینشن اسکیم میں اصلاحات کی گئی ہیں، جس کی روح سے شریک حیات کی وفات کے بعد فیملی پینشن قیمت میں 10 برس تک محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 2.5%، 22 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر کم سے کم ٹیکس کی شرح 11% اور 22 سے 32 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر ٹیکس 23% کرنے کی تجویز ہے۔ سولر پینلز کی درآمدات اور ای کامرس پلیٹ فارم پر 18% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 6% اور پینشن میں 7% اضافے کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے اضافہ 10% کر دیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عام آدمی نے جو قربانیاں دی ہیں، تنخواہ دار طبقے نے پچھلے بجٹ کے حوالے سے جو بوجھ اٹھایا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ اشرافیہ نے کتنا بوجھ اٹھایا۔ اور تاجر برادری نے بجٹ کو اعداد و شمار کا ہیر پھیر قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ تاجر رہنماؤں نے بجٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ 14,000 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس حذف حاصل کرنے کی کوشش سے معیشت کا حجم مزید سکڑے گا۔ 2,000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کے نفاذ سے صنعت اور تجارت چلنا ناممکن ہے۔ 6,500 ارب سے زائد کے خسارے کا بجٹ اعداد و شمار کے ہیر پھیر کے سوا کچھ نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی 78 سے بڑھا کر 100 روپے لیٹر کرنے کی معیشت اور عوام پر پیٹرول بم گرایا گیا۔ نئے مالی سال میں دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص۔ فاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے بتایا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ کراچی واٹر سپلائی کے 4 منصوبے کے لیے 3 ارب 20 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فیڈر کینال کے لیے 1 ارب 80 کروڑ، کچھی کینال کے لیے 69 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ بلوچستان میں ڈیمز کے لیے 5 ارب روپے مختص۔ داسو پن بجلی منصوبے کے لیے 10 ارب 90 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ سوکھی کناری کے لیے پن بجلی منصوبے کے لیے 3.5 ارب مختص۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 39.5 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ جائیداد کی خریداری پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس 1.5% کم کرنے کی تجویز۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں بتایا کہ 10 مرلے تک کے گھروں اور 2,000 مربع فٹ کے فلیٹس پر ٹیکس کریڈٹ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں جائیداد کی خریداری پر اسٹیمپ پیپر ڈیوٹی 4 سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز۔ آئی ٹی ایکسپورٹ کو 25 ارب ڈالر تک بڑھانے کی منصوبہ بندی کر دی گئی۔ سیلز اور انکم ٹیکس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی نظام لایا جا رہا ہے۔ 9.8 ارب روپے کے جعلی ری فنڈ کلیمز کو بلاک کیا گیا۔ آئی پی پی سے معاہدوں سے 3,000 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے نقصانات میں 140 ارب روپے کمی کی۔ بجلی کی قیمت میں 31% سے زائد کمی کی گئی۔ 10 سال میں پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 40 ارب ڈالرز ملیں گے۔ وزیر خزانہ نے بتایا وزیر اعظم کی ہدایت پر اصلاحات کو نیشنل ٹیرف پالیسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ پچھلے سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1 ارب 70 کروڑ ڈالر تھا۔ ایف بی آر نے رواں سال 78.4 ارب کے محاصل وصول کیے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر میں 2 ارب ڈالرز کا اضافہ ہو چکا۔ رواں مالی سال تحصیلات کا حجم 37 سے 38 ارب ڈالرز تک ہوگا۔ زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالرز تک پہنچ جائیں گے۔ ٹیکس گیپ کا تخمینہ 55 کھرب روپے لگایا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر کرتے ہوئے بتایا سیمنٹ، کھاد، مشروبات، ٹیکسٹائل پر ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ کا آغاز کیا گیا ہے۔ سیلز اور انکم ٹیکس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی نظام لایا جا رہا ہے۔ 9.8 ارب روپے کے جعلی ری فنڈ کلیمز کو بلاک کیا گیا۔ بینک سے رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 1% کر دی گئی۔ غیر رجسٹرڈ کاروبار کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ سیلز ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے سخت اقدامات متعارف کروانے کا اعلان۔ بجٹ کی تیاری میں رہنمائی پر تمام اتحادیوں کا مشکور ہوں۔ انتھک محنت سے ملک کی معیشت کو مستحکم کیا ہے۔ ہم نے اسی جذبے کے ساتھ معاشی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر۔ کہا معاشی اصلاحات کے ذریعے معاشی استحکام لایا گیا۔ ہماری حکومت نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے۔ آئی ایم ایف، ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ کو بڑھا کر B- کر دیا۔ عالمی معاشی ادارے ہماری اقتصادی بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔
اتحاد، عزم اور ہمت کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ بھارتی جارحیت کے مقابل ہماری سیاسی قیادت، افواج پاکستان اور پاکستان کے غیور عوام نے جس جواں مردی، دانش مندی اور یکجہتی کا ثبوت دیا۔ قومی اسمبلی بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن لیڈر کا بات کرنے کی اجازت کا مطالبہ، اجازت نہ ملنے پر احتجاج، ایوان میں شور شرابہ، ڈیسک بجا کر شدید نعرے بازی کی۔ اپوزیشن اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اجلاس کے اختتام تک اپوزیشن اراکین نے مسلسل احتجاج کیا۔ مسلم لیگ نون کے اراکین نے وزیراعظم کے گرد حصار بنائے رکھا۔